السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج بڑی ایک امپورٹنٹ ویڈیو، بہت سے لوگوں نے یہ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ یہ جو بد نسلی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ متس ہیں، اور ان متس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ سم ٹائم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور بد نسلی لوگ جو ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی بیڈ کریکٹر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بد نسلی لوگ ہوتے ہیں۔ بد نسلی لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایسی نسل سے آ رہے ہیں کہ وہ سارے خراب ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں 4 امپورٹنٹ ایسی غلط فہمیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بد نسلی لوگوں کے حوالے سے ہوتی، اور اس میں جو چوتھی جو مت ہے، جو غلط فہمی، وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نمبر 1 جو مت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بد نسلی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے خون میں ہی یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ یعنی خون میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی نسل سے آ رہے ہیں جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو اس بچے کا بھی کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بد نسلی ہونا ہے نا، یہ بلڈ میں شامل ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے ہی بد نسلی ہیں۔ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بد نسلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر اچھا نہیں۔ تو کریکٹر اچھا اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی فیملی، ڈیسنٹ فیملی سے ہوں، انوسنٹ فیملی سے ہوں، تو آپ کا کریکٹر برا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ہو سکتا ہے کمپنی اچھی نہیں رہی، آپ نے کہیں سے کچھ، آپ کے دوست اچھے نہیں نکلے جس کی وجہ سے آپ کا کریکٹر برا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلڈ کے ساتھ، بیڈ کریکٹر کا ہونا کوئی اس کا لنک نہیں۔ تو یہ ایک میتھ ہے، ایک غلط فہمی۔ دوسری غلط فہمی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بد نسلی انسان ہے نا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جو کیریکٹر ہے یا بیہیویئرز ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں، ان کو ظاہر ہے چینج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بد نسلی انسان جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، چینج ہو سکتا ہے۔ اوبویسلی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن آپشن از اویلیبل کہ وہ بندہ چینج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت سے برے لوگ بھی اچھے ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اچھے سے اچھے بھی برے ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو اس کی ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی۔ پھر ایک تیسری غلط فہمی بد نسلی لوگوں کی یہ ہے کہ ان کو آپ شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، چہرے کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ بہت سے آپ کو انوسنٹ فیسز بھی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ بھی بد نسلی ہو سکتے ہیں۔ چہرے سے آپ کو بڑے نورانی بھی لگتے ہوں گے، لیکن آپ کو وہ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک آپ کو جو ایسا بندہ لگتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت انوسنٹ ہو۔ تو کبھی بھی چہرے پہ جا کے اپنا جو اوپینین ہے وہ اس طرح نہ بنائیں کہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نقصان ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور چوتھی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ، کہ ہر انسان جو اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے یا سیدھی بات کر دیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ ہونا، سیدھی بات کرنا، بلنٹ ہونا، غصے سے بات کر دینا، اس کا مطلب کبھی بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ایموشنز کا کوئی پرابلم ہو، ایموشن ریگولیٹ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بد نسلی۔ اور بد نسلی کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلنٹ ہو لیکن بہت زیادہ آنیسٹ ہو، اور آپ کو ویسے آنیسٹی بتانے والا لوگ ہو سکتا ہے وہ بیڈ کریکٹر ہو یا بد نسلی ہو۔ اس طرح آپ بالکل نہیں پہچان سکتے۔ تو یہ کچھ 4 امپورٹنٹ غلط فہمیاں میں نے ان لوگوں کی بتائی، بد نسلی لوگوں کی، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کے اوپر بلیو کر کے اور خود غلط اسیس کر لیتے ہیں لوگوں کا، جس سے آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے، اگلے کا بھی نقصان ہوتا ہے، کہ آپ ان کی ان چیزوں کو دیکھ کے ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہوگا، بٹ اسٹل پھر بھی آپ کا اگر کوئی کویسچن ہے پلیز رائٹ ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر۔ تھینک یو۔